بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس ماہ کی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ چند چیزیں میں آپ سے شیئر کروں جو ہم سب کے لیے مفید ہوں، اور یہ بہت اہم ہے ہر ایک ایز اے مسلم، ہر ایک شخص کے لیے، کہ آیا ہم اپنے رب کو کس طرح راضی کر سکتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کروں گا کہ آیا ہمیں ایسے کون سے عمل ہیں جو ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب ترین کر سکتے ہیں۔ عاشوراء ایک معتبر اور عظمت والا دن ہے۔ اس دن جو بھی نیکی کا کام کرے یا نیکی کا کام کیا جائے، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس دن میں کیے جانے والے چند نیک کاموں کا ذکر آج ہم کریں گے کہ آیا ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ نمبر 1، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یعنی کہ یتیم کی کفالت کرنا، یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے کہ جو شخص عاشورے کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے عوض ایک ایک درجہ جنت میں بلند فرمائے گا۔ اسی طرح اور کیا کرنا چاہیے؟ عاشورے کے روز غسل کرنا۔ نمبر 2، غسل کرنا۔ عاشورے کے دن غسل بیماری سے بچاؤ کا سبب ہے، یعنی جو بھی کوئی بیماری ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، وہ اس سے دور ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص عاشورے کے روز غسل کرے تو کسی مرض میں کبھی مبتلا نہ ہوگا سوائے مرض موت کے۔ سبحان اللہ، بہت بڑا اجر ہے۔ اسی طرح عاشورے کے دن توبہ اور استغفار کرنے کا بھی حکم آیا ہے، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور حکم ہوا، اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ 10ویں محرم کو میری بارگاہ میں توبہ کریں، اور جب 10ویں محرم کا دن ہو تو میری طرف نکلیں، یعنی توبہ کریں، میں ان کی مغفرت فرماؤں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک کے اندر۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے جو ہمیں کرنی ہوتی ہے یا کرنی چاہیے، وہ اپنے دسترخوان کو وسیع کیا جائے اس ماہ میں، اور خاص طور پر اس دن میں۔ عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال کے لیے گھر میں دسترخوان کو وسعت دینی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں سارا سال وسعت فرمائے۔ اس دن کی مناسبت سے اگر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں گے تو گھر میں برکتیں ہوں گی اور گھر کے رزق میں بھی وسعت ہوگی۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر نفقے میں وسعت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سارا سال وسعت فرمائیں گے۔ واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دن آپ نے اپنے رزق میں کس طرح وسعت فرمانی ہے اور کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ عاشورے کے روزے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح 10ویں محرم شریف یعنی کہ عاشورے کے دن روزہ رکھنے کا بہت بڑا اجر ہے اور ثواب ہے۔ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ عاشورے کے دن روزہ رکھو۔ اس دن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام روزہ رکھتے تھے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر گمان ہے کہ عاشورے کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دے گا، 1 سال قبل کے گناہ مٹا دے گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اہل اسلام 9 اور 10 محرم کے روزے رکھتے ہیں۔ عاشورے کے دن جو کام منع ہیں وہ کون کون سے کام منع ہیں اور ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی بہت اہم بات ہے ہمارے لیے۔ عاشورے کے دن سیاہ کپڑے پہننا، خاص طور پر سینہ کوبی کرنا، بال نوچنا، نوحہ کرنا، چھری سے یا کسی اور آلے سے بدن کو زخمی کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور ایسے افعال پر وعید سنائی گئی ہے۔ بہت ساری احادیث کی بکس میں بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خصلتیں، 4 عادتیں میری امت میں جاہلیت کے کام سے پائی جاتی ہیں۔ فخر کرنا اپنے حسب میں کہ میں بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، طعن کرنا کسی پر، عیب نکالنا لوگوں کے نسب میں کہ تم ایسے ہو، فلاں خاندان سے ہو، فلاں حسب و نسب سے ہو، بارش طلب کرنا ستاروں سے، ہاں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا اور بارش کی طلب کرنا، اور ماتم میں نوحہ کرنا۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ منع کی گئی ہیں، جن کے بارے میں وعید سنائی گئی ہے، اور فرمایا نوحہ کرنے والی مرنے سے قبل توبہ نہ کرے۔ جو بھی نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان تمام کاموں سے، جو یہ کام کرتے ہیں ہاں اور اس کے مرنے سے قبل توبہ نہ کرے وہ شخص، تو قیامت کے روز ایسے کھڑی کی جائے گی یا ایسے کھڑا کیا جائے گا وہ شخص اس حال میں کہ گندک کی قمیض اس پر ہوگی، گندک کی قمیض، اور قمیض سے کیا ہوگا؟ اس کے بدن پر ایک خاص قسم کی خارش ہوگی۔ تو یہ وہ فرمان ہے، یہ وہ وعید ہے، یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو واضح ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ان کاموں میں انوالو ہوتے ہیں۔ ہاں، اب آخر میں یہ بات کرنا مناسب سمجھوں گا میں کہ ماہ محرم میں آخر روزے کی اور نوافل کی اہمیت ہے تو کس قدر ہے؟ ہاں، کیا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے یا اس کا کیا حکم آیا ہے شریعت کے اندر؟ ماہ محرم کے روزے کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا حضرت انس سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی محرم کے پہلے جمعے کو روزہ رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جو کوئی محرم کے یہ 3 روزے رکھے، خمیس، جمعہ اور ہفتے کو، تو اس کے لیے 900 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے، 900 سال کی عبادت۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی محرم کے پہلے 10 دن عاشورے تک روزے رکھے تو وہ فردوس اعلیٰ کا وارث اور مالک ہوگا۔ جس رات ماہ محرم کا چاند نظر آئے تو 2 رکعت نفل پڑھے۔ یہ نفل پڑھنے کے فضائل ہے اس ماہ میں۔ روزہ تو رکھا جا سکتا ہے، آپ وسلم کے فرمان بھی آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ اسی طرح ان دنوں میں، ان راتوں میں، جس رات ماہ محرم کا چاند نظر آئے تو 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے، سلام کے بعد سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ پڑھے تو بہت بڑا ثواب پائے گا وہ شخص۔ اسی طرح 6 نفل پڑھیں، دوگانہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بہشت میں 2000 محل عطا کرے گا۔ تو ناظرین گرامی، یہ وہ اعمال ہیں کہ جنہیں ہمیں اپنانے چاہیے، جن پر عمل کرنا چاہیے، اور وہ چیزیں بھی میں نے واضح کر دی جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں بھی اس ماہ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے
اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔